الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب. میرے انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تربیتی نشستیں بڑے حضرت رحمہ اللہ کے زمانے سے جاری اور ساری ہے، اور یہ بقعۃ النور، نور کا یہ خیمہ اور یہ چشمہ جو یہاں پھوٹا ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اور ہمارے بڑوں کی اخلاص کی برکات ہیں، یہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت رحمہ اللہ کی کرامات میں سے یہ کہ حضرت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی حضرت کے محبین، حضرت سے تعلق رکھنے والے، وہ آج بھی ماشاءاللہ اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہیں، اور جب بھی اس قسم کی تربیتی نشست کا اعلان اور اطلاع آ جاتی ہے تو اپنی تمام تر مصروفیات، بیماریاں، عوارض کو چھوڑ کر ہر ایک یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ شہر سے یہ بہت دور ہے، لیکن یہ حضرت رحمہ اللہ کی کرامت اور ہمارے موجودہ بزرگ حضرات کی محنتیں اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، حضرت زیدہ مجدہ موجود ہے، ان کی نیابت میں بات کرنا آسان نہیں، یا حضرت کے بیان کی تکمیل کرنا یہ بھی انتہائی مشکل عمل ہے، جو ظاہر ہے ایک کم علم اور کم عمل آدمی کے لیے دو لفظ بولنے بھی مشکل۔ ان حضرات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ بائی تحسین کو اور ہمارے بزرگ ساتھیوں کو جزائے خیر دے، جو وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں۔ عمل کے لحاظ سے ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، اور یہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیعت کا سلسلہ اپنے یہاں قائم رکھا ہوا ہے، اس کا بنیادی غرض اور مقصد یہی ہے
کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. گناہ یہ اعمال کو ختم کر دیتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں کوئی بڑے وظائف، ذکر و اذکار، کوئی معمولات زیادہ نہیں دیے جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے پہلا عمل بیعت کے بعد یہ ہوتا کہ بھئی گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. اس لیے کہ جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تھوڑے سے عمل میں وہ طاقت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن اگر گناہ کی آلودگی رہے، گناہ میں ابتلا رہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا رہیں، میرے بھائیوں چاہے بڑے بڑے اعمال ہم کیوں نہ کر لیں، بڑے بڑے وظائف ہم کیوں نہ کر لیں، لیکن ان اعمال کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رہے گی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک آدمی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بتلائیے کہ وہ آدمی جس کی نیکیاں کم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہیں، اور دوسری طرف وہ آدمی جس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں لیکن اس کے گناہ بھی زیادہ ہیں. تو ان دونوں آدمیوں میں سے آپ کو کون سا بہتر لگ رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنا اس سے بڑا عمل میں کسی کو نہیں سمجھتا. مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال چاہے صرف فرائض کی حد تک ہوں لیکن آدمی گناہوں سے بچتا رہے، یہ فرائض اس کے لیے بہت ہیں. لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتا اور نوافل، ذکر و اذکار، تہجد، اوابین، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا تو یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگتا. مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھی یہی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، بڑے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بھائیوں، یہ اعمال صالحہ میں سے ذکر و اذکار، تہجد، نوافل، یہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہیں. اس سے آدمی کے اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے. ان اذکار اور ان اوابین، تہجد کی نماز، اس کی مثال اس دوا کی ہے جو بدن کو طاقت دیتی ہے، جو بدن کو قوت بخشتی ہے. میرے بھائیوں، آپ بتلائیے کہ اگر ایک آدمی اپنی بدن کی اصلاح کے لیے حکیم سے طاقت کی دوا لے لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا زہر بھی چاٹتا ہے
کیا خیال ہے یہ طاقت کی دوا اس کے بدن کے اصلاح کے لیے بہتر رہے گی؟ جب تک اس زہر کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ طاقت کی دوا، یہ کشتہ، یہ کیپسول اس کے لیے کارآمد نہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بچہ والدین کا، ماں باپ کا لاڈلا تھا، بیمار، بڑھ نہیں رہا تھا، دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کو دکھایا کہ اس کی بدن کی نشو و نما ہو جائے، یہ بڑھ جائے، قد کاٹ اس کا بڑھے، گھی بھی اس کو کھلاتے ہیں، مکھن بھی اس کو کھلاتے ہیں، لیکن یہ بچہ ترقی نہیں کر رہا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک حکیم حاذق، سمجھدار حکیم، نباز حکیم، اس نے جب بچے کو دیکھا تو والدین سے کہا کہ یہ 24 گھنٹوں کے لیے میرے حوالے کر لو، 24 گھنٹوں کے لیے میرے حوالے کر لیں۔ چنانچہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حکیم صاحب نے ان کو خوب چنے کھلائے، چھولے کھلائے، خوب کھلائے۔ کھلانے کے بعد اس بچے کو الٹا لٹکا دیا۔ اب ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ علاج کے لیے حکیم صاحب کے حوالے کر دیا گیا، حکیم صاحب نے ان کو الٹا لٹکا دیا۔ اب بچہ 1 کلو 1.5 کلو چھولے اور چنے جو کھائے، زبردستی حکیم صاحب نے کھلائے۔ اب پیاس کی شدت، لیکن کہا پانی آپ کو نہیں پلائیں گے۔ الٹا لٹکانے کے بعد اس کے سرہانے، اس کے سر کے نیچے پانی کا ایک گڑا رکھا کہ وہ بچہ نہ اس کا ہاتھ گڑے تک پہنچے اور کسی ذریعے سے وہ پانی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اس بچے کے منہ سے سانپ نکلا، اس بچے کے منہ سے سانپ نکلا، اور سانپ نکلتے وقت اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ پانی تو نیچے موجود ہے، تو فوراً وہ سانپ منہ کے راستے سے نکل کر پانی کے اندر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب آئے اور بچے کو اتارا، سانپ کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور والدین سے کہا کہ اب آپ اپنے بچے کو مکھن کھلائیں تب بھی اثر کرے گا، آپ بچے کو گھی کھلائیں تب بھی اس پر اثر کرے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے مکھن اور گھی جو بچہ کھاتا رہا اور آپ کھلاتے رہے، وہ حقیقت میں یہ نہیں کھاتا تھا، وہ اس کے پیٹ میں موجود سانپ کھاتا تھا، وہ اس کی خوراک تھی۔ آج اس کے پیٹ سے سانپ نکل گیا، وہ زہر نکل گیا، اب یہ سوکھی روٹی بھی کھائے گا، اپنا قد بھی بڑھائے گا، کاٹ بھی بڑھائے گا، نشو و نما بھی اس کی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد فرمایا، جب تک گناہ کا زہر ہمارے اندر موجود ہے تو اعمال کا کشتہ ہم کھاتے رہیں، لیکن اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اس گناہ کے زہر کو ہم چھوڑ نہ دیں۔ کیا ہمارے سامنے وہ روایت موجود نہیں ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر جو اس امت کو عطا کی گئی،
لیکن اس کی تعین مٹا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین مٹا دی گئی. کیا وہ روایت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ دو تاجر، دو شریک کاروبار کرنے والے، جب ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص ان میں ہوتا ہے، تو ان دو میں سے تیسرا اللہ شریک ہوتا ہے. لیکن جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں کھوٹ آ جائے، خیانت آ جائے، تو اس خیانت، بدعملی، گناہ اور معصیت کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی درمیان سے نکل جاتے، شیطان آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے آدمی اپنا علم بھول جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے آدمی اپنا علم بھول جاتا ہے. حضرت سلیمان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی خفیہ، تنہائی میں، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے اس پر ذلت چھائی ہوتی ہے، مسکنت چھائی ہوتی ہے اس پر. حضرت یحییٰ بن معاذ اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عقل مندوں کی اس دعا پر بڑا تعجب ہے. مجھے عقل مندوں کی اس دعا پر بڑا تعجب ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم لا تشمت بالاعداء، اللہم لا تشمت بالاعداء، کہ اے اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش مت کرنا. یعنی مجھے ایسی حالت میں نہ رکھنا کہ میرے دشمن جب مجھے دیکھیں خوش ہو جائیں. وہ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. تو فرماتے ہیں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہ عقل مندوں کی اس دعا پر مجھے تعجب ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں اور دشمنوں کو اپنے اوپر خوش بھی کرتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا دعا تو یہ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کے گناہ اور معصیت کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کو سزا دیں گے تو وہ دشمن بھی دیکھے گا، اس کا دشمن بھی دیکھے گا. اس کا دشمن جب اس کو دیکھے گا وہ خوش ہوگا. لیکن یہ دعا یہ کر رہا ہے اللہم لا تشمت بالاعداء، کہ اے اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کرنا. وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو آدمی میری اطاعت کرتا ہے رضیت، میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں بارکت، تو میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں رضامند ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں اس آدمی سے اس کو برکت دیتا ہوں، اور برکت کی کوئی انتہا نہیں. کتنی برکت دیتا ہوں؟ کوئی انتہا نہیں. وَإِنْ عُصِيتُ،
دوسری جانب فرمایا اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں لعنت تو میں لعنت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میری لعنت 7 پشتوں تک رہتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے نفس کی لذت کے لیے چند لمحات اپنے محسن حقیقی کو بھول کے اللہ پاک کی ہمیشگی کے لعنت کے مستحق اپنے آپ کو کیوں بنائیں؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی قرض کی وجہ سے پریشان ہوئے اور پریشانی ان کی بڑھ گئی، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں میری یہ پریشانی کس گناہ کی نحوست ہے، 40 سال پہلے جو میں نے گناہ کیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس کی نحوست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسائل کی تخریج کرتے، مسائل کا استنباط کرتے، تو اگر کسی جگہ حضرت کے لیے مشکل پیش آ جاتا تو فوراً اٹھ جاتے اور کہتے یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے، استغفار پڑھ لیتے اور کبھی کبھی آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے گھوڑے میں، بار بردار گدھے اور خچر میں، اپنے نوکر اور چاکروں میں اس کی نحوست کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری فرما برداری نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اکابر کے اقوال، ہمارے بڑوں کی باتیں اس باب میں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کر تھک جائیں لیکن وہ باتیں ختم نہ ہوں۔ یہ مجالس جو ہماری منعقد کی جاتی ہیں اسی غرض کے لیے کہ بھئی ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ و اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہم اس کو کر گزرے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہم منع ہو جائے۔ گناہوں کی نحوست، گناہوں کی ذلت، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ زید مجدوم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، وہ بیان حضرت کا کئی مجالس میں تھا، کئی جمعوں تک، تو ان میں سے فرمایا کہ گناہوں کی نحوست میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے، سبب لہوان العبد علی ربہ، کہ بندہ جو ہے اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی ذلیل نہ ہوتا تو اللہ پاک اس کو بچا دیتا، لیکن یہ ذلیل اور خوار ہو گیا گناہ کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جس طرح کٹا ہوا پتنگ اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک جگہ پڑ جاتا ہے،
بالکل گناہگار کی حیثیت ایسی ہو جاتی۔ عریف الیمانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ان من اعراض اللہ تعالی ان یشغلہ بما لا یعنی، کہ گناہوں کی نحوست میں سے ایک یہ بھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر لیتے ہیں تو اس کو ایسے کاموں میں مبتلا کر لیتے ہیں جو لا یعنی ہو، بیکار فضول کاموں میں اللہ پاک اس کو مبتلا کر لیتے ہیں۔ ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں خمس من الذنب، خمس مصائب من الذنب اعظم من الذنب، کہ گناہ کے اندر 5 مصیبتیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ گناہ کے اندر 5 مصیبتیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بڑھ کر ہیں، جو گناہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ نمبر 1 خذلان، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار، نہ اس کا کوئی کارساز۔ اس سے کہ مومن آدمی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ایک دائرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دائرہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں۔ لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نہیں مانا۔ تو ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 مصیبتیں گناہ کے اندر ایسی ہیں جو گناہ سے بڑھ کر ہیں۔ ان میں سے ایک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 ان سلبہ لباس اولیائہ حلیت اولیائہ وکساہ لباس اعدائہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے نیک لوگوں کا لباس چھین لیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کا لباس اس کو پہنا لیتے ہیں۔ نیک لوگوں کا لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کے لباس کو ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور فسق و فجور، معصیت، اپنے نافرمانوں کا لباس اس کو پہنا لیتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ خیر کی باتوں کو شر سمجھتا ہے اور شر کی باتوں کو خیر سمجھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے دروازے اس پر بند کر لیتے ہیں۔ ان اغلق باب رحمتہ، رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اپنے عقوبت اور سزاؤں کے دروازے اس کے لیے کھول لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وَنَظْرُهُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَعْصِيهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5 وَوُقُوفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایک گناہ گنوائیں گے، ایک ایک گناہ اس کو گنوائیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر جانے کے بعد اس کی ذلت کو محسوس نہیں کر پاتے، اس کی نقص سزا ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایک گناہگار بندہ اپنے گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا ضابطہ اور قانون ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو فوراً نہیں پکڑتے،
تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، کہ اے مخاطب آپ اللہ کے بردباری سے دھوکہ نہ کھائیں. اللہ تبارک و تعالی پکڑتے ہیں، دیر سے پکڑتے ہیں اور سخت پکڑتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب آدمی کا پیالہ، جب نافرمانی کا پیالہ، جب حکم عدولی کا پیالہ، معصیت کا پیالہ جب بھر جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، وہ لوگوں کے بچوں کو پکڑ کر ذبح کرتا تھا اور اپنے گھر کے صحن ہی میں دفناتا تھا. اس کی اہلیہ نیک خاتون تھی، اپنے شوہر سے کہتی آپ ظلم نہ کریں، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ پکڑ لیں گے. لیکن وہ اپنے گناہ سے باز نہ آتا اور کہتا کہ اگر اللہ کو پکڑنا ہوتا پکڑ لیتے، اللہ کو پکڑنا ہوتا پکڑ لیتے. تو اس کی نیک اہلیہ کہتی اب تک آپ کا پیالہ بھرا نہیں ہے، اب تک آپ کا پیالہ بھرا نہیں ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، وہ کھیلنے کے لیے گھر سے نکلے، اس ظالم نے ان دونوں کو پکڑ کر اور گھر میں لا کر ذبح کر کے دفن کر دیا. بچوں کا والد مارا مارا پھرے، ایک جگہ دوسری جگہ پریشانی میں چیخے چلائے. اولاد کی محبت تو بڑی ہوتی، خاص کر چھوٹے چھوٹے معصوم پھول جیسے بچے. تو وقت کے پیغمبر کے پاس بات گئی، وقت کے پیغمبر نے فرمایا، ظاہر وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا اور فرمایا کہ اس بچوں کا کوئی کھلونا اگر گھر میں ہے وہ لے آئیں. اس کھلونے کو لایا گیا اور وقت کے پیغمبر کا معجزہ تھا. پیغمبر نے کہا یہ کھلونا ابھی چلے گا اور قاتل کے گھر کی نشاندہی کرے گا، قاتل کے گھر میں داخل ہوگا. چنانچہ وہ کھلونا آگے آگے، یہ بچوں کا باپ پیغمبر اور لوگ پیچھے پیچھے، وہ کھلونا اس قاتل کے گھر میں داخل ہو گیا اور قاتل کو پکڑ لیا. جب معلومات ہوئی تو گھر کے صحن میں کئی بچوں کی لاشیں ملی. اعلان ہوا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. تو بیوی نے کہا کہ میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ ظلم نہ کریں، ظلم نہ کریں. آپ کہتے تھے اگر اللہ کو پکڑنا ہوتا پکڑ لیتے، تو میں کہتی کہ آپ کا پیالہ اب تک بھرا نہیں، لو آج آپ کا پیالہ بھر گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ گناہ کی نحوست یہ صرف آدمی کی ذات تک نہیں ہوتی، یہ آدمی کی ذات تک نہیں ہوتی، بلکہ اس گناہ کی نحوست کا اثر پرندوں پر بھی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبارہ ایک پرندہ ہے سرخاب، فرمایا سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ظالم کے ظلم کی وجہ سے. ظالم ظلم روئے زمین پر کرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. کیا وہ روایت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ
رینگنے والے حشرات الارض، پرندے، جانور، یہ سارے کے سارے لعنت کرتے ہیں بنی آدم پر کہ ان کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر بارش بند کر دی گئی۔ اور تفسیر میں ایک جگہ میں نے یہ بات بھی پڑھی کہ قیامت کے دن یہ جانور اللہ کی عدالت میں گناہگاروں پر مقدمہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں روایتیں اور گناہوں کی نحوستیں جو ہمارے اکابر نے، بڑوں نے بیان کی، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیے، جیسے گزشتہ قوموں میں آسمان سے عذاب نازل ہوتے تھے، زمین سے عذاب کی صورتیں آئی، امت محمدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے من حیث المجموع عذاب نہیں آئے گا، لیکن عذاب کی جو شکلیں ہیں، عذاب من فوقکم او من ارجلکم او یلبسکم شیعا، یہ عذاباً یہاں پر جو نکرہ لایا ہے کہ عذاب کی مختلف قسمیں ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عذاب کی شکلیں الوہن فی العبادہ، عبادت کے اندر سستی کا آ جانا، یہ بھی عذاب ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ اس گناہ کی نحوست ہے۔ والضیق فی المعیشہ، اور معیشت کے اندر تنگی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یہ معیشت کی تنگی ایک شکل تو اس کی یہ ہے، روزگار نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے فرمایا ایک شکل یہ بھی ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے، ایسی بیماریاں اور عوارض کے اندر مبتلا ہے، چکھ نہیں سکتے جناب۔ والتعثر فی اللذہ، لذت کے اندر مشکلات، سب چیزیں موجود ہیں لیکن اس قسم کا واقعہ سامنے آ گیا کہ ساری لذت کرکرا ہو گئی، مقدر ہو گئی، اس کی لذت ختم ہو گئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ جو ارشاد ہے اوپر کا عذاب، فرمائے اوپر کے عذاب سے حکمران بھی مراد ہے، اور نیچے کے عذاب سے مراد نوکر چاکر خادم بھی مراد ہے۔ اور اس کی تائید حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب دنیا میں لوگ نافرمانی اور معصیت کرتے ہیں تو میں ان پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں کہ ان کے دل میں ان کے لیے نفرت اور مشقت ڈال لیتا ہوں، اور جب میری اطاعت اور فرمانبرداری کی جاتی ہے تو پھر میں ان پر ایسے حکمرانوں کو لاتا ہوں ان کے دل میں ان کی شفقت اور محبت کو ڈال لیتا ہوں۔ تو فرمائے اے لوگو، آپ حکمرانوں کو برا بلا کہہ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، میری اطاعت کریں، میری فرمانبرداری کریں، گناہ سے باز آ جائیں، نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ سے بھی گزارش ہے اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہم معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس کے لیے ہمارے اکابر حضرات موجود ہیں، آپ کے سامنے بیانات انشاءاللہ کریں گے۔ سر دس قرآن کریم کی وہ دوسری آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو برائی سے بچاتی ہے. برائی، نافرمانی، معصیت، گناہ وہ آدمی کو بچا دیتی ہے، گناہ سے بچا دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلیس لہ صلاۃ، کہ جس آدمی کو اس کی نماز برائی سے نہ بچائے اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، اس آدمی کی نماز نہیں کہ جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. اپنی نماز کی اطاعت سے مراد یہ کہ گناہوں سے نہ بچا. اور ایک روایت یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آدمی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو بجائے قرب کے اللہ سے بعد پیدا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ فلاں آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فلاں آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو چوری سے روک دے گی. اسی لیے میرے بھائیوں ہم اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوں. ہماری نماز کیسی ہو، ہماری نماز کے اندر غفلتیں ہیں یا نہیں، اس کا خشوع کیسے ہو. انشاءاللہ ہمارے اکابر موجود ہیں، آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.